اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا، سمپل چیز ہے۔ صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب۔ فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی؟ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے میں، اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، یہ تکلیف بھی آئی الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویلنٹ۔ اس کا مطلب یہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں، تو ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو، اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، سورۃ الانبیاء میں ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ مبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے۔ وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری، زیادہ مار دے گا نا، تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی۔ اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں، مسئلہ 103 104 ABC، مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی، تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے، اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی
اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا۔ کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے۔ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔